ان کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں کلمہ چھوڑ کے ہمیں تو پتہ نہیں ایمان بھی ہمارا باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ یقین کریں، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیں یہ گناہ اس کے گھر ہوا ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے جی، فلاں کا بیٹا شرابی ہے، یہ کہیں قیامت قریب ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر میں سے کون اس بری خصلت میں پڑا ہوگا۔ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلی نہ اٹھائے، دوسرے کے بیٹوں کو شرابی نہ کہیں، یہ غور و فکر کرے کہ ہمارے گھر میں سے کون اس بری خصلت میں پڑا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے اندر بہت ساری بری عادتیں پائی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جنہیں دیکھ کے ہم کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، لیکن ان کے اندر کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، اپنی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد پہ بے انتہا نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، کس طرف جاتی ہے، کس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کا موبائل ہے تو کتنا یوز کرتی ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھیں تاکہ یہ آپ کو قیامت والے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ قیامت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا تھا وہ سارا ہی پورا ہو گیا ہے۔ گھر گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے، گھر گھر پہ ٹی وی چلتا ہے، ہر گھر میں کوئی ایک آدھ بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر گھر میں کوئی بزرگ کوئی بڑا بس روزے رکھتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو تو روزوں کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، روزوں سے بچے تو کیا نوجوان بہت دور ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی روزہ رکھنے نہیں ہوتا، بعد میں رکھ لیں گے۔ اور رمضان کا روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو 10 سال بھی روزہ رکھو، رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکو گے۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی اب قرآن پاک کو آسمان پہ تو نہیں اٹھا سکتے، کتابوں کو تو اٹھا کے آسمان پر نہیں لے جا سکتے، تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ علم نہیں اٹھایا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ علم نہیں اٹھایا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو بہت زیادہ بڑے بڑے علماء تھے جو ہمارے رہنما تھے، ہمارے رہبر تھے، وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ آج کے دن کتنے عالم فوت ہوئے، آج کے دن کتنے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی لنک نہیں، لیکن بہت بڑی بڑی ہستیاں، میرا ماننا کہ جن کی وجہ سے عذاب اس دنیا پر نہیں آ رہا وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ہم چھوٹے موٹے عالم بچے ہیں، بے عمل عالم ہیں، ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے ہم کہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہماری وجہ سے عذاب رک جائے، ہم وہ عالم نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، بہت تھوڑی ہستیاں اس دنیا میں رہ گئی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر گھر میں سے ایک بچہ عالم نکلے، ہر گھر میں سے ایک بچہ حافظ نکلے اور باعمل عالم نکلے، تاکہ یہ علم ہم سے دور نہ ہو۔ جب قیامت قریب آئے گی نا تو اس وقت علم ایسے ہو جائے گا جیسے دین نیا نیا شروع ہوا تھا تو چند لوگوں کے پاس صرف دین تھا، باقی سارے کافر اور جاہل تھے۔ قیامت کے قریب بھی ایسا ہوگا، بس چند گھرانے نیک رہ جائیں گے تو باقی سارے جو ہے جاہل بن جائیں گے۔ علم ہو شاید لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، جاہل بن جائیں گے۔ تو جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو ضرور لایا کریں، کیونکہ آپ لوگ مائیں ہیں، بڑی ہیں، بہت زیادہ باتیں جانتی بھی ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن آج کل کے بچے بے وقوف ہیں۔ ان بچیوں کو ایسی باتوں کی ضرورت ہے کہ وہ یہ باتیں سنیں۔ اور پردے کا تو اتنا سخت حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم سے نمازوں کا سوال ہوگا اسی طرح تم سے پردے کا سوال ہوگا، کیونکہ پردہ فرض ہے۔ اور یہ جو بال ننگے کر کے ہم نامحرم کے سامنے جاتے ہیں نا، یہ بالوں کے بل ہمیں پکڑ کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب تو کوئی بال کھینچے تو بال سر سے نکل آتے ہیں، چلو تھوڑی دیر بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اس وقت جو بالوں سے پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جائے گا وہ بال بھی ٹوٹیں گے نہیں،
جسم جلتا رہے گا لیکن بال مضبوط رہیں گے۔ یہ جو ہم زبان کے ساتھ نامحرموں سے باتیں کرتے ہیں، ہماری یہ زبان پکڑ کے اس کے ساتھ ہمیں جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور یہ زبان تو اتنی نرم چیز ہے، اس پہ ایسے خود کچھ کھانا کھاتے ہوئے اپنی دانت لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اسے پکڑ کے اس کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ اور ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، یوٹیوب پہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان کی حدیثیں ہی سنا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا نقاب اتنا ہوتا ہے، یہ آئی برو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ ان کے ننگے ہوتے ہیں، نیل پینٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے، ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ دین اگر پھیلانا ہے تو دین کو پھیلاؤ، دین کے ذریعے دنیا نہ کماؤ، دین کو دین سمجھ کر پھیلاؤ، اس کے ذریعے دنیا کو نہ کماؤ۔ اگر آپ نے اچھی بات کرنی ہے، آج یہ تو دور آ گیا ہے کہ اب جو ہے دین پھیلانا صرف مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر بھی ہے، کہ عورتیں بھی اب دین کو ایسے پھیلائیں جیسے مرد باہر نکل کر پھیلاتے ہیں۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، یہ دور ہی ایسا ہے۔